دوستو پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اگر آپ کنسرن رکھتے ہیں تو آپ کو میرا سلام. میں ہوں عامر بلال. 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے عمران خان اور DGI/SPR کے جو بیانات ہیں، اس سے پہلے کبھی اس کے اوپر جو بھی ان کے اوپر تنقید ہوتی تھی جواب نہیں دیا جاتا تھا، لیکن ریسنٹلی کافی زیادہ جوابات دیے جا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے اور کون کون سے ہیٹڈ مومنٹ دیکھنے کو ملے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. ساتھ میں بات کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ ججوں کے اوپر کیا پڑھ کر سماعت کے دوران پھونکتی رہیں. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری تھی آج کی، اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ پیٹرول کی جو ہائیک ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن ڈیزل کی ہائیک کی کتنی بڑی تباہی پاکستان کے اندر لانے جا رہی ہے، اس کے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے علاوہ پرویز مشرف کی واپسی کے اوپر نواز شریف کا جو بیان تھا، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں اور آنے والے دنوں میں کتنا بڑا ایک اور کانٹ کیا جانے والا ہے، اس کے اوپر آپ کو بتاؤں گا. اور ساتھ میں NA 240 کے اندر کراچی میں جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، اس کے ساتھ جڑی ہوئی 2-3 خبریں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ DGI/SPR اور عمران خان کے درمیان جو اس وقت انڈائریکٹلی آرگومنٹ چل رہا ہے. DGI/SPR کی طرف سے کہا گیا کہ سازش نہیں، مداخلت ہوئی ہے، اور اگین ایک مرتبہ پھر سے سابقہ حکومت کے جو خاص طور پر عمران خان کے الزامات تھے ان کی تردید کی. اس کے اوپر جو عمران خان تھے انہوں نے کہا کہ اگر ایسی چیز ہے تو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، چیزیں جو ہیں عوام کے سامنے آنی چاہیے. اور اس کے اوپر اگین پھر DGI/SPR کا دوبارہ سے بیان آیا. انہوں نے کہا کہ اگین اس کے اوپر بات کی تو عمران خان نے اگین جواب دیا کہ DGI/SPR کون ہوتے ہیں، ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ وہ یہ کہیں یا یہ بات کر سکیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. کیونکہ اس کے اوپر اسد عمر نے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جو سپریم ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ کا ہے، اور عدلیہ اور دیگر ادارے جو ہیں فوج کے بشمول فوج کے، وہ سارے ان کے انڈر آتے ہیں. تو لہٰذا جو پریزائڈ کر رہا تھا اس وقت وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا ہے یا صدر فیصلہ کریں گے، یا پھر جو اتفاق رائے سے جوڈیشل کمیشن بنے گا وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کے اندر جو کانٹینٹ تھا اس میں سازش تھی، دھمکی تھی یا نہیں تھی. اب اس کے علاوہ اس کے بعد پھر اگین DGI/SPR کا بیان آیا کہ کوئی اگر جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے تو اس میں ہمیں جو ہے کوئی اعتراض نہیں. اب یہاں پر ایک اور جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے ہینڈل کرنے والے تھے، ہینڈلر پاکستان کے اندر تھے، اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ بھی اس میں شامل ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بن سکے اور اس کے جو ایکچوئل حقائق سامنے آئے وہ اسی طرح عوام کے سامنے پیش کیے جائیں؟ تو میرے خیال میں جو کہ سچویشن چل رہی ہے ایسا تقریباً ناممکن ہے، لیکن اگین عمران خان پر امید ہے. اب دوسری طرف مریم نواز صاحبہ عدالت میں پیش ہوئیں، اور مریم نواز صاحبہ وہاں پر صدیق جان صحافی ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مریم نواز صاحبہ کچھ پڑھ کر پھونک رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، لیکن بعد میں پرویز رشید نے اس کے اوپر کافی تنزیہ اور تنقیدی جو ہے ایک ٹویٹ دے مارا. اس کے اوپر وہ صحافی جو تھے انہوں نے اگین ٹویٹ کیا، اور صدیق جان نے پھر کہا کہ اب ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں تو کروا لیں، کیونکہ پہلے آپ کے ہی ایک دوست نما سیاستدان جو تھے ان کے کہنے پہ میں نے ڈیلیٹ کیا تھا. اب اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے اپنے وکیل کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ ججز کو جو ہے اس کے نوٹس میں لے کے آئے کہ اس طرح جو ہے ٹویٹ کیے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر ججز صاحب کو جب پتہ لگا تو عمر فاروق صاحب تھے چیف جسٹس وہاں پر جو جج تھے، انہوں نے جو ہے اس کے اوپر کہا کہ اب یہ وہ معاملہ ہے کہ اس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ایک نن ایشو کو ایشو بنا دیا گیا اور کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا رہا. یاد ہے کہ یہاں پر جو سابقہ خاتون اول بشرا بی بی ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور عمران خان کے اوپر تنقید کی جاتی تھی، لیکن جھاڑو پھونک جو ہے وہ تو چل رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک کہانی جڑی ہوتی تھی ان کے فلاسک کے ساتھ، جو ان کا مگ ہوتا تھا مریم نواز صاحبہ کا، وہ بھی آج کل غائب نظر آ رہا ہے. شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا مقصد پورا ہو چکا ہے، گورنمنٹ مل چکی ہے، عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ جا چکی ہے. اب تیسری بات کر لیتے ہیں کہ پیٹرول جو ہے اس کی تو ہائیک ہوئی ہے، ساتھ میں جو ڈیزل ہے اس کے جو تباہ کن اثرات انڈسٹریز کے اوپر پڑنے والے ہیں، غریب کسانوں کے اوپر پڑنے والے ہیں، اس کا شاید ابھی لوگ ادراک نہیں کر پا رہے. کیونکہ ڈیزل جو ہے وہ کھیتوں میں ٹریکٹر
ٹریکٹر جو ہیں یا دوسری مشینیں جو ہیں ان کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور دیگر جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ زیادہ تر ڈیزل کے اوپر چلتی ہیں، اور خاص طور پر جتنا بھی پیٹرول یا ڈیزل آپ لیتے ہیں، جو پیٹرول پمپس ہیں ان کے اندر جو ٹینکرز کے اندر جو بھر کے پیٹرول یا ڈیزل آتا ہے وہ بھی ڈیزل پہ چلتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پیٹرول اور ڈیزل امپورٹ ہوتا ہے، جو بحری جہاز یا ویسے جو ہے اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ڈیزل پہ چل کے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیزل کی پرائسز بڑھی ہیں تو ظاہری بات ہے ٹرانسپورٹیشن کی پرائسز بڑھیں گی، اور ساتھ میں جب پھر گڈز جہاں پر بھی پہنچنی ہیں ان کی پرائسز بھی بڑھیں گی۔ الٹیمیٹلی عوام کو نقصان ہوگا، اور عوام اس کو آلریڈی اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کو سفر کر رہی ہے، اور ابھی سے فیکٹریز کے اندر سے ہزاروں کی تعداد میں مزدور جو ہیں ان کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ لوگوں نے اپنی املاک کو، اپنی گاڑیوں کو، رکشوں کو آگ لگانا شروع کر دی ہے۔ اب آگے بڑھیں۔ جو پرویز مشرف کی واپسی کے حوالے سے جو بیان داغا ہے نواز شریف نے، اس کی اگر بات کریں تو یہ ایسے سمجھے کہ ایک راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ نواز شریف کا تک نہیں بنتا تھا کہ وہ اس کے اوپر بات کرتے، لیکن انہوں نے بیان داغا، اور اس کے آگے چل کے بیانیہ یہ بنایا جائے گا کہ دیکھیں جی ہم نے تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر واپسی کی راہ ہموار کروائی تھی، اور ایک غدار کو، بقول ان کے غدار کو جو ہے ہم نے واپس آنے کا موقع دیا۔ اسی طرح نواز شریف بڑے بیمار ہیں، ان کو بھی واپس آنے کا موقع دیا جائے، تو واپسی کا ایک جواز جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ باقی مقدمات تو تقریباً جو ہے سارے ان کے ختم ہو چکے ہیں، اب فارمیلٹی پوری رہنی ہے کہ جو NRO دیا گیا ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک وہ چھوٹا سا ٹیزر دیکھنے کو ملا ہے جو کہ آنے والے دنوں میں پنجاب میں ضمنی الیکشنز میں اور جنرل الیکشن میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ وہ یہ ہے کہ NA 240 کراچی کے اندر جو ہے سیاسی جماعتیں آمنے سامنے آ گئی۔ ایک جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس میں MQM جو ہے کارروائی ڈالتی دیکھی گئی ہے کہ بیلٹ پیپر جو ہے ان کو غائب کیا گیا ہے، جبکہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور سعد رضوی کی گاڑی کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی مبینہ طور پر، اور اس میں وہ بذات خود تو موجود نہیں تھے، ڈرائیور تھا شاید ان کا، تو وہ زخمی ہوا ہے، جبکہ اس کے علاوہ ایک موت بھی واقع ہوئی ہے۔ اور یہ ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے جو کہ آنے والے دنوں میں عوام کو دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگر یہاں پر EVM ہوتی تو امیجن کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی دھاندلی، بیلٹ پیپر جو اٹھایا جانا، غائب کرنا، نئے بیلٹ پیپر ایڈ کرنا، ایسا جو دھاندلی کا طریقہ تھا وہ تقریباً ختم ہو جاتا، اور میرے خیال میں نئے طریقے ایجاد ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگ جاتا، لیکن EVM میں یہ تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن بہرحال اب عوام کو مبارک ہو، یہ تمام تر پرانے ہتھ کنڈے طریقے جو ہیں وہ دوبارہ سے الیکشنز کے اندر واپس آ رہے ہیں۔ یہ 5 خبریں تھیں جو کہ میڈیا کے اوپر بھی چلتی رہیں، لیکن ان کا پس منظر، ان کی اس طرح سے تجزیہ مختصر سا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ انشاءاللہ اسی طرح سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔